You are watching Maulana Anis Bilgrami. Please subscribe. Also, don't forget to like, comment, and share. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین وعلى آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ اجمعین. اما بعد. ماہ رمضان کی آمد ہے. اللہ رب العزت ہمیں اور آپ کو اور کل امت مسلمہ کو ماہ رمضان کی رحمتوں اور اس کی برکتوں سے مالا مال فرمائے. اللہ رب العزت نے اس ماہ مبارک کو جو تقدس عطا کیا ہے وہ تقدس سال کے 11 مہینوں میں سے کسی مہینے کو عطا نہیں کیا. رمضان کے حوالے سے اس کے تقدس کو سمجھنے کے لیے قرآن مجید کی یہی آیت بہت کافی ہے کہ رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا. اس مہینے کو نزول قرآن سے خصوصی نسبت ہے اور قرآن مجید اللہ کی مخلوق نہیں بلکہ اللہ کی صفت ہے. اس معنی کر قرآن کی عظمتیں بہت زیادہ ہو جاتی ہیں. جس مہینے سے قرآن مجید کا نزول متعلق ہوا وہ مہینہ اتنی عظمتوں والا بن گیا کہ اس کا پہلا عشرہ اللہ نے رحمت بنایا, اس کا دوسرا عشرہ اللہ نے مغفرت بنا دیا اور اس کا تیسرا عشرہ اللہ نے جہنم سے خلاصی کا پروانہ عطا کرنے کا عشرہ بنا دیا. کیونکہ اس مہینے کو نزول قرآن سے تعلق ہے. اللہ رب العزت نے اس قرآن کو جبریل امین کے ذریعہ بھیجا تو قرآن کی اس نسبت کی بنیاد پر جبریل تمام فرشتوں کے سردار ٹھہرے اور یہ قرآن اللہ نے اپنے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا تو وہ قرآن کی نسبت سے امام الانبیاء قرار پائے. انہی کے صدقے میں نبیوں کو نبوت ملی اور انہی کے طفیل رسولوں کو رسالت ملی. تو اللہ نے اپنے اس کلام کو اپنے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کرنے کا فیصلہ کیا. وہی اس کے حقدار تھے. پھر اللہ نے اپنے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعہ یہ قرآن آپ کی امت کو عطا کیا. یہ خصوصی وصف ہے اس امت مسلمہ کا. اللہ نے یہ قرآن اپنے نبی کے ذریعہ ان کی امت کو عطا کیا تو ان کے سینوں کو, نبی کی امت کے سینوں کو اللہ نے یہ وسعت عطا کر دی کہ یہ قرآن پاک ان کے سینوں میں محفوظ ہو جائے. چنانچہ ہم اور آپ دیکھتے ہیں کہ چھوٹے چھوٹے بچے, 6 سال کا بچہ ہندوستان کا جو عربی زبان سے بالکل ناواقف اور ناآشنا ہے, اس کے سینے میں یہ قرآن ایسا محفوظ ہو جاتا ہے جب وہ پڑھتا ہے تو محسوس ہوتا ہے کہ آبشار ڈھلتے ہوئے آ رہے ہیں, کہیں ٹھہرنے کا وہ نام ہی نہیں لیتا. تو اللہ رب العزت کے اس کلام کو جو رفعتیں, جو عظمتیں ملی ہیں وہ اس بنیاد پر کہ اللہ کی مخلوق نہیں ہے, یہ قرآن اللہ کی صفت ہے. ماہ رمضان کو اس قرآن کے نزول سے خصوصی تعلق ہے تو اس دھرتی پر, اس نیلگوں آسماں کے نیچے ماہ رمضان میں جتنا قرآن پڑھا جاتا ہے اتنا قرآن اتنے اہتمام سے کبھی نہیں پڑھا جاتا. یہ وہ حقیقت ہے جس کو آپ اپنی آنکھوں سے اس کا مشاہدہ کرتے ہیں. کس قدر
تراویح کی نمازوں میں قرآن کے سننے اور سنانے کا اہتمام 1450 سال سے جاری ہے، اور یہ سلسلہ قیامت تک جاری رہے گا انشاءاللہ۔ بڑی سعادت مندی ہوگی میری بھی اور آپ کی بھی کہ اس ماہ مبارک میں قرآن مجید کی تلاوت کثرت سے کریں اور قرآن مجید کو تراویح کی نمازوں میں بھی سنیں، یہ بڑی سعادت کی بات ہوگی۔ یہ ماہ رمضان جو بھی شروع ہونے والا ہے، اس میں اضافی کام زیادہ نہیں ہمارے اور آپ کے ذمہ رکھے گئے۔ عام دنوں میں ہماری اور آپ کی 24 گھنٹے کی معمولاتی زندگی میں 5 نمازیں ہی تو ہیں، اور کیا ہے؟ 5 نمازیں ہیں فرض۔ ماہ رمضان آئے گا تو یہ 5 نمازیں جو آج فرض ہیں، یہ رمضان کے چاند کے طلوع ہونے کے بعد بھی 5 ہی رہیں گی، اس میں کسی اور نماز کا اضافہ نہیں ہوگا فرض کے عنوان سے، یہ تو پڑھنی ہی پڑھنی ہے۔ ماہ رمضان میں اللہ نے صرف 2 کاموں کا اضافہ کیا ہے، ایک کام کا تعلق دن سے ہے اور ایک کام کا تعلق رات سے ہے۔ دن کا روزہ فرض کر دیا، رات کی تراویح سنت کے درجے میں ہمیں اور آپ کو عطا کر دی گئیں، بس انہی 2 کاموں کا اضافہ ہوا۔ رمضان کے تمام معمولات پہ نگاہ دوڑائیے، اس سے زیادہ کوئی کام بتایا گیا ہو تو آپ اس کو واضح فرمائیں کہ ابھی تک تو 5 نمازیں پڑھتے تھے، ماہ رمضان کیا آیا ہمارے سر پہ اتنا سارا اور کام لاد دیا گیا؟ نہیں، رمضان کی آمد پر صرف شریعت نے ہمارے اور آپ کے ذمے 2 کاموں کا اضافہ کیا ہے، دن کا روزہ اور رات کی تراویح، یا اس کے علاوہ کوئی اور کام بڑھا؟ کام بڑا مختصر ہے، دن کا روزہ رکھ لو، رات کی تراویح پڑھ لو، ملے گا کیا؟ ہر عمل کا بدلہ اللہ اپنے فرشتوں سے دلوائے گا۔ یہ نماز، یہ زکوٰۃ، یہ حج، جو بھی نیک کام کرتے ہیں ہم اور آپ، جو بھی اعمال صالحہ ہم اور آپ انجام دیتے ہیں، ان تمام نیک کاموں کا بدلہ اللہ اپنے فرشتوں کے ذریعہ اپنے بندوں کو دلوائے گا، مگر یہ روزے والا عمل وہ ہے کہ اس کا بدلہ اللہ خود عطا فرمائے گا۔ الصوم لی وانا اجزی بہ، یہ روزہ میرے لیے ہے، میرے لیے، تو پھر فرشتوں سے نہیں، روزے کا بدلہ میں خود عطا کروں گا۔ نماز ہم اور آپ پڑھتے ہیں، ایک دوسرے کو دیکھ کر یہ محسوس اور معلوم ہو ہی جاتا ہے کہ آپ نمازی ہیں، آپ نماز پڑھنے آ رہے ہیں۔ حج کرنے گئے وہ بھی دکھ جاتا ہے، زکوٰۃ دے وہ بھی کسی کو معلوم ہو جاتی ہے۔ روزہ ایک ایسا عمل ہے جو صرف بندے اور اللہ کے درمیان کا ایک راز ہے، انسانوں سے چھپ کر بہت کچھ کھایا بھی جا سکتا ہے اور بہت کچھ پیا بھی جا سکتا ہے، انسانوں کو کیا خبر؟ انسانوں کو آپ بتائیں کہ میں روزے سے ہوں اور اندر سارے کام چل رہے ہیں، کھانے اور پینے کے 1000 مواقع ہیں، چھپ کر کھانا اور پینا اس کے بہت سارے مواقع ملتے ہیں، لیکن یہ بندہ ایسا ہے کہ اس کو 1000 مواقع ملے، شدید بھوک کا احساس ہے، تنے تنہا ہے، تنہائی کا عالم ہے، CCTV کیمرہ بھی نہیں لگا ہے، کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، ایک خوف الہی ہی تو ہے، خشیت الہی ہی تو ہے کہ بھوک کی شدت کے باوجود اور کھانے کے موجود ہونے کے باوجود وہ کھا نہیں رہا ہے، کیونکہ وہ اپنے اللہ کو راضی کرنا چاہتا ہے۔ شدید پیاس کا احساس ہے، ٹھنڈا پانی موجود ہے، کوئی دیکھنے والا نہیں، پانی پی سکتا ہے، لیکن اس کا یقین بنا ہوا ہے کہ میرا اللہ تو مجھے دیکھ رہا ہے، میں پانی نہیں پیوں گا تاکہ میرا اللہ مجھ سے راضی ہو جائے۔ اسی کا نام تقویٰ ہے۔ یہ روزہ انسان میں تقویٰ کی صفت پیدا کرتا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ لعلکم تتقون پہ آپ خصوصی دھیان دیں۔ اللہ نے اپنے ایمان والے بندوں کو مخاطب کیا اور ان سے کہا کہ اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جیسے کہ تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے جا چکے ہیں۔ اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ روزے تم پر کیوں فرض کیے گئے؟
لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ روزہ انسان میں تقوی کی روح بھر دیتا ہے، روزہ انسان کو متقی پرہیزگار بنا دیتا ہے، اور جنت تو اللہ نے متقیوں کے لیے ہی تیار کی ہے۔ وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ، کہ اپنے رب کی مغفرت کو پانے کے لیے اور جنت کو حاصل کرنے کے لیے بہت تیزی سے آگے بڑھو۔ وَسَارِعُوا، بہت تیزی سے آگے بڑھو، وقت کم ہے، کام بہت زیادہ ہے۔ جس چیز کو تم حاصل کرنا چاہتے ہو وہ بہت عظیم چیز ہے، تمہارے پاس وقت بہت کم ہے، لہذا تیزی سے آگے بڑھو اپنے رب کی مغفرت کو پانے کے لیے اور اس جنت کو حاصل کرنے کے لیے کہ جس کی چوڑائی زمین اور آسمان جیسی ہے۔ اور وہ جنت کس کے لیے بنائی گئی؟ اعدت للمتقین، یہ جنت متقیوں کے لیے بنائی گئی ہے۔ اور انسان متقی بنتا ہے روزوں کے ذریعہ۔ گویا ماہ رمضان عطا کر کے اللہ نے ہمارے اور آپ کے لیے اپنے اندر تقوی کی صفت پیدا کرنے کا پورا نظام عطا کر دیا۔ یہ دن کے روزے رکھو گے، اس کے ذریعہ سے تمہارے اندر تقوی پیدا ہوگا۔ پورے ایک مہینے اس کی مشق کرنی ہے، کھانے پینے اور دیگر خواہشات نفسانیہ کو بروئے کار لانے کے لیے تمام اسباب مہیا ہیں، لیکن آپ اس کام کو کرتے نہیں ہیں تاکہ اللہ راضی ہو جائے۔ یہی حقیقت ہے تقوی کی۔ آپ تقوی کی حقیقت کو ایک جملے میں یاد کر لیں، زیادہ تفصیلی اقوال اپنے ذہنوں میں محفوظ رکھنے کے بجائے آپ متقی کا ایک آسان سا مفہوم جو عین حقیقت کا ترجمان ہے اسے یاد کر لیجئے، بہت کام آئے گا۔ متقی وہ ہے گناہ کے اسباب فراہم ہونے کے باوجود اپنے آپ کو گناہ سے بچا لے۔ ہے نا آسان سی تعبیر؟ ہم اور آپ یہاں مسجد میں موجود ہیں، یہاں کون کھلم کھلا گناہ کرے گا؟ ایک تو ڈر کی اللہ کا گھر اور اتنا مجمع، یہاں کون گناہ کا کام کرے گا؟ سماج اور معاشرے میں انسانوں کے موجود ہونے میں ان کے درمیان انسان گناہ کرنے سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش ہی کرتا ہے۔ جب گناہ کے تمام اسباب فراہم ہو جائیں، کوئی رکاوٹ باقی نہ بچے، پھر وہ انسان اپنے آپ کو اس گناہ سے اس یقین کے ساتھ بچا لے کہ اگر کوئی نہیں دیکھ رہا ہے میرا رب تو مجھے دیکھ رہا ہے۔ یہ ہے تقوی۔ اس عمل کو انجام دینے والے ہی کو تو متقی کہتے ہیں۔ یہاں کون موبائل کے اوپر فلم دیکھے گا بیٹھ کے اللہ کے گھر میں؟ آپ اپنے روم میں ہیں، بیٹا پاس نہیں، بیٹی قریب نہیں، بیوی الگ ہے، موبائل ہاتھ میں ہے اور اس میں تمام طرح کا غلیظ پروگرام دیکھنے کا موقع فراہم ہے، مگر آپ صرف اس وجہ سے نہیں دیکھتے کہ میرے اللہ اس سے ناراض ہو جائیں گے۔ گناہ کرنے کا، غلیظ پروگرام دیکھنے کا اور غلیظ گانوں کے سننے کا پورا موقع فراہم ہے، مگر آپ اپنے موبائل میں اگر کچھ دیکھتے ہیں تو کوئی کتاب پڑھ لیتے ہیں، ورنہ آپ اس کو سائیڈ میں رکھتے ہیں، کوئی دیکھنے والا نہیں ہے۔ میں یہ غلیظ پروگرام اس لیے نہیں دیکھ رہا کہ میرا اللہ تو مجھے دیکھ رہا ہے۔ گناہ کا موقع فراہم ہوا اور پھر آپ نے گناہ نہیں کیا، آپ ہی تو ہیں متقی۔ اعدت للمتقین، یہ جنت متقیوں کے لیے تیار کی گئی ہے، اور یہ تقوی کی صفت پیدا ہوتی ہے روزے کے ذریعہ۔ حالت روزہ میں کتنے کھانے پینے کے مواقع فراہم ہوتے ہیں، مگر آپ نہیں کھاتے، آپ نہیں پیتے، کیونکہ آپ کا اللہ دیکھ رہا ہے۔ یہی ایک مہینے کی مشق پورے 11 مہینوں میں تقوی کے اوپر برقرار رکھنے میں معاون ثابت ہوگی۔ جب ہی ہمارے اللہ نے فرمایا کہ یہ روزے تمہارے اوپر فرض کیے گئے ہیں اور ان کا مقصد ہے کہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو جائے، تو دن کا روزہ اور رات کی تراویح، اس کے علاوہ کوئی کام اور دیا گیا؟ سرور کائنات، فخر موجودات، وجہ تخلیق کائنات احمد مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ماہ رمضان کے حوالے سے فرمایا، احتساب کے ساتھ، احتساب اللہ کی ذات سے ملنے کا پورا یقین،
پورے ایمان اور احتساب کے ساتھ جو شخص رمضان کے روزے رکھے اور رات میں اس کا قیام کرے، قیام سے مراد یہ تراویح کی نماز، دن کا روزہ، رات کی تراویح، ملے گا کیا اس پر؟ ایمان اور احتساب کی صفت کے ساتھ میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، ما قبل کی زندگی میں جتنے گناہ کیے ہیں ہمارے اللہ ان روزوں کی برکت سے اور رات کے قیام کی برکت سے تمہاری زندگی کے سابقہ سارے گناہوں کو معاف کر دیں گے۔ اتنا بڑا انعام ملنے والا ہے اس مہینے میں، پھر ان لوگوں کی ناکامی میں کوئی شک نہیں کیا جا سکتا، ان کی تباہی اور بربادی میں کوئی شک نہیں کہ جو رمضان جیسا مبارک مہینہ ملنے کے باوجود اس کے روزے نہ رکھیں اور رات کی جو ذمہ داری تراویح کے عنوان سے ہمیں اور آپ کو دی گئی ہے رات میں تراویح کا اہتمام نہ کریں، اس سے زیادہ بدبختی کی بات اور کیا ہوگی؟ میرے ایمان والے بھائیوں، بالکل قریب ہے رمضان، ابھی سے ذہن بنائیے کہ قرآن مجید کی تلاوت کی کثرت بھی اور تراویح کی نمازوں کا اہتمام بھی۔ وہ لوگ بیچارے بہت غلطی پر ہیں جو تراویح کو اہمیت نہیں دیتے، پڑھتے ہی نہیں، یہاں وہاں مارے مارے گھومتے ہیں۔ تہیہ کیجیے، ارادہ کیجیے کہ ہم انشاءاللہ پورے رمضان تراویح پڑھیں گے، پورے رمضان تراویح ہے۔ رمضان کا چاند طلوع ہوا، تراویح آ گئی، اور جب عید الفطر کا چاند طلوع ہو تو تراویح موقوف ہو گئی، پورے رمضان پڑھیں گے انشاءاللہ۔ اور یہ بھی آج مضبوط تہیہ کر لیجئے کہ کم از کم ایک مکمل قرآن مجید تراویح کی نمازوں میں ضرور سنیں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ نے اس مہینے کو جن عظمتوں سے نوازا ہے اور اس کو جو رفعتیں عطا کی ہیں، ان کے دن اور اس کی راتیں اللہ تعالیٰ نے کتنی مبارک بنائی ہیں، اگر بہت ہی آسان تعبیر میں اس کو سمجھایا جائے تو وہ یہ ہے کہ ماہ رمضان رحمتوں، برکتوں اور نیکیوں کو جمع کرنے سمیٹنے کا مہینہ ہے۔ جتنی چاہے برکتیں جمع کر لو، جتنی چاہے رحمتیں جمع کر لو، نیکیوں کے کمانے کا سیزن ہے یہ۔ ماہ رمضان میں ہی لوگ تیاری کرتے ہیں کہ عید آنے والی ہے، کاروبار سیٹ کرو تاکہ کاروبار کو عروج ملے اور پیسے آئیں۔ اچھی بات ہے، کون منع کر رہا ہے؟ زیادہ سے زیادہ کمائیے اور زیادہ سے زیادہ غریبوں کی مدد کیجیے۔ اپنی ہی جیب خالی ہوگی تو غریبوں کی مدد کیا کریں گے؟ ڈٹ کے کمائیے جو کچھ کمانا ہے دنیا کی نعمتوں کو، دنیا کی چیزوں کو، لیکن اس سے زیادہ ہمیں نیکیوں کی کمائی کی فکر کرنی ہے انشاءاللہ۔ بس یہیں پہ گڑبڑا جاتے ہیں، دنیا کی نعمتوں اور دنیا کے مال کو جمع کرنے کی فکر بہت زیادہ ہے اور نیکیوں کو جمع کرنے کا کوئی اہتمام ہم نہیں کر پاتے۔ حلال روزی ڈٹ کے کمائیے اور نیکیاں بھی ڈٹ کے کمائیے، دن بھر روزہ رکھیے، رات میں تراویح کا خاص اہتمام کیجئے، پھر دیکھیے اللہ کی جانب سے کتنا بڑا انعام ملتا ہے۔ غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، ما قبل کی زندگی میں جتنے گناہ کیے ہیں ہمارے اللہ ان سارے گناہوں کو معاف کر